آگے آ جی، ہمارے پاس آئیں، ادھر آ جائیں آگے۔ بیٹا آپ بھی آگے آ جاؤ، اس طرف سے نا، ادھر آگے آ جاؤ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ اما بعد۔ سورۃ الاعراف ہے اور آیت کا نمبر ہے 163 164 165 اور 166، یعنی 163 سے لے کر اور 166 تک یہ آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں ایک قصہ ہے، اور 2-3 سال سے جب بھی اللہ کی توفیق سے ہم ان آیات سے گزرتے ہیں تو اس پارے میں بار بار میرا دل یہی کرتا ہے کہ انہی آیات کو بیان کیا جائے، سب سے پہلے میرے اپنے لیے اور اس کے بعد آپ تمام اصحاب، ساتھیوں، بھائیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے پوچھئے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھئے اس بستی کے متعلق، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے پوچھئے اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھی، یعنی کدھر تھی؟ سی سائڈ، بیچ پہ تھی۔ ان سے پوچھئے اس کے متعلق۔ اذ یعدون فی السبت، جبکہ یہ بستی والے ہفتے کے دن اپنی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ مراد کیا ہے؟ ہفتے کے دن خاص طور پہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں، گناہ سیاہیاں کرتوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھو پتہ نہیں کتنے ہزار برس پرانا واقعہ ہے، جبکہ وہ لوگ ہفتے کے دن کیا کرتے تھے؟ حدود سے تجاوز کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ جبکہ ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن میں سر اٹھا کر بھاگی چلی آتی تھی۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور شرع جمع ہے، اس کا مفرد ہوتا ہے شارع،
اور شارع کا مطلب ہے کسی چیز کا سر اٹھا کے دوڑتے ہوئے چلے آنا۔ اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ اب واقعہ اس طرح ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ پہلی آسمانی کتابوں میں ہے۔ ہاں، جو یہودی تھے انہیں یہ واقعہ اپنے آباء و اجداد سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا ملا تھا، انہوں نے اسے سن رکھا تھا، پتہ تھا انہیں اس واقعہ کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل کر کے ان یہودیوں کو بتلایا کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وحی سے کرتے ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں اس واقعہ کو یہودی چھپایا کرتے تھے کیونکہ یہ واقعہ ان کی تاریخ کو عیب دار کرتا ہے، ان کی تاریخ کو داغدار کرتا ہے، ان کے کردار، گندے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے، یعنی کیا سمجھو یہ ان کے ہاں ایک کانفیڈینشل چیز تھی، سیکرٹ تھا، چھپا کے رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پوچھو ان سے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ بھی ہیں، ضرور جا کے ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھیے۔ اور آج امت مسلمہ عموماً اور پاک سرزمین پر رہنے والی یہ پاک قوم بالخصوص اسی کردار کی مالک ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اب بات یہ تھی عبدالرؤف بھائی اسمگلنگ نہ کریا کرو، اگے آ کے ساڑھے کول بیاہ کرو، اگے آ جاؤ میرے کو، ایمرجنسی تے نہیں کوئی؟ اللہ دے بندے ہو، فیملی کہہ دیں دو میں چپ کر جانا، ہوں میں کی کر سکنا، چلو جی جاؤ۔ کل بھی فیملی دے نال ہی آئیو، بغیر فیملی تو نہ آئیو۔ اب یہودیوں کی یہ جو بستی تھی، یہودیوں کے عبادت کا دن ہوتا ہے ہفتہ، عیسائیوں کا دن ہے بولو، اور ہمارا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جمعہ ہمیں ملا ہے۔ وہ اسی جمعے کو ڈھونڈتے ہوئے گمراہ ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث بتلاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی اسی جمعے کو ڈھونڈتے گمراہ ہو گئے، ایک ہفتے والے دن لگ گیا، ایک اتوار والے دن لگ گیا، لیکن جمعہ کی ہدایت اللہ نے بذریعہ وحی ہمیں عطا فرمائی۔ وہ جمعہ جس میں اکثریت تب آتی ہے گھڑی دیکھ کے جب خطیب صاحب اترنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کی عبادت کا دن تھا تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ عبادت کے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، شکار نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ حکم آیا، اب ساتھ یاد رکھو آزمائش بھی آتی ہے۔ آزمائش کیا آئی کہ جب ہفتے کا دن ہونا تو مچھلیاں اتنی آئیں، اتنی آتی اور سر اٹھا کے آتی، یعنی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا ٹیمپٹیشن، اٹریکشن، پھسلانا، وہ بھرپور تھا۔ یہ نہیں ہے پانی کے نیچے زیادہ ہے، اتنی ہے کہ سر اٹھا کے انہیں دعوت گناہ دیتی ہیں، آؤ آؤ آؤ، شرعا، سر اٹھا کے آتی ہیں ساحل کی طرف۔ اب وہ کہنے لگے ہفتے والے دن منع ہے، آتی بڑی ہے، کیا کریں؟ سوچ بچار کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ شکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہیں کہ ساحل سمندر پہ نہ گڑھے بنا دیتے ہیں بڑے بڑے، مچھلیاں آئیں گی، پانی اترے گا تو مچھلیاں گھڑوں کے اندر گر جائیں گی، پانی واپس چلا جائے گا، اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیں گی۔
اور بعض مفسرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے کو پکڑیں گے نہیں، لیکن ہفتے والے دن جال پھینک دیا کریں گے، جال اتوار والے دن نکال لیا کریں گے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم بڑے جینیس ہیں، جو آج ہماری اکثریت کرتی ہے۔ اور ساتھ کہتے کیا ہیں، حیلے بہانے کر کے ان مولویوں کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے دنیا چلتی کیسے ہے، دیکھو ہم نے رب کو بھی راضی کر لیا، اپنا بھی نقصان ہے۔ پکڑتے نہیں تھے ہفتے والے دن ہاتھ، ہم بھی، اور میں ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کیا، میں نے کچھ نہیں ہے، وہ بھی ہفتے کو کرتے کچھ نہیں تھے، بندوبست پہلے کر دیتے تھے۔ اور اس کو شرعی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حیلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ اور حیلے سے آج ہم نے بھی بڑی حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کرتوت مت کرو جو یہودیوں نے کیے تھے، اور اگر تم لوگوں نے وہی کیا تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تم ہیلے بہانوں سے ان چیزوں کو اپنے لیے جائز بنا لو گے۔ آج سود جائز بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا ہے؟ انشورنس جائز بنائی ہوئی ہے کہ نہیں بنائی ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد دیکھو یہ شیئرز کا جتنا ہے، یہ سٹاک ایکسچینج جتنا ہے، کسی اللہ والے سے جا کے پوچھو ان میں گند کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا ہے۔ اور ساری دنیا، اور اس کے بعد اور نئے نئے طریقے آن لائن، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے کیسے ہے۔ ہر وقت یہ کاروبار کرنے والا شکار میں رہتا ہے، اور اسلام لوگوں کے لیے شکار میں بیٹھنے کو پسند ہے۔ یہاں یہ کاروبار کرنے والے ہر وقت کیا ہے؟ جال بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کون پھنستا ہے بس وہ پھر بیچ میں تڑپتا رہے، اس کو کہتے ہیں سائن تو تم نے کر دیے تھے، سائن تو کیے تھے تم نے اپنی مرضی سے لیا ہے، اب کیا ہے؟ اب اس کا گھر بھی بکے گا، اب اللہ نہ کرے اس کے گھر کی عزت بھی جائے گی، اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو آن لائن قرضے دے رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وہ مت کرو جو یہود نے کیا، اور اگر تم نے وہی کیا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تھوڑے تھوڑے حیل و بہانوں سے تم لوگ جائز بنا لو۔ اب انہوں نے بڑے خوش ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے، بعض دفعہ آدمی حرام کام کرتا ہے نا تو پیسہ خوب آتا ہے، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ جی محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے، دیکھو دونوں ہاتھ کس طرح بھر گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائش کر رہے تھے، کیوں؟ وہ نافرمان تھے۔ اب جب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو تفسیر میں آیات کی روشنی میں مفسرین کہتے ہیں یہ بستی والے 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں روکتے تھے، او باز آ جاؤ، او باز آ جاؤ، او باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خاموش رہو، تم لوگ کو سمجھ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزارتے، ہم جو کر رہے ہیں ہفتے کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے، بندوبست پہلے کرتے ہیں، اتوار کو پکڑ لیتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ اب ایک گروہ جو انہیں نصیحت کرتا تھا وہ آخر میں آ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے وہ مسلسل انہیں روکتا رہتا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن نہ وہ سنتے ہیں، اور یہ جو روکنے والے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ تھا جس نے کچھ دیر روکا اور پھر اس کے بعد ان کو روکنے سے رک گیا، خاموش ہو گیا، وہ تیسرے والوں کو کہنے لگے یار چھوڑو تم لوگ بھی، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، تم بھی خاموش ہو جاؤ، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ خاموشی سے ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، خاموشی سے زندگی گزارو۔
لیکن جو تیسرا گروہ تھا انہوں نے کہا نا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بولو ہماری ایک حصہ برائیاں کرتے ہیں اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ خاموش نہیں، دوسرا حصہ اس کو انجوائے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے لیکن دور بیٹھ کے مزہ سارے لیتے ہیں۔ اکثریت ہماری قوم کی ایسی ہے، ایک حصہ برائیاں کرنے والا، دوسرا حصہ دور بیٹھ کے نظارہ، شوقین، اور کیا کہتے ہیں، تماشا، تماشبین ہے۔ اور اللہ والے وہ بڑے تھوڑے ہیں، لیکن بڑے تھوڑے۔ اب جو تیسرا گروہ تھا ان میں، اس نے کہا نہ، ہم روکیں گے، ہم نہیں باز آ سکتے۔ اب جو روک کے تھک گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں روکتے ہو؟ اب سنو، جو روکنے والا گروہ تھا جس نے کہا مرتے دم تک روکیں گے، انہوں نے 2 وجہیں بیان کی۔ آئے ہائے، وہ کہنے لگے اس لیے کہ جب قیامت کے دن رب سوال کرے گا تو ہم عذر پیش کر سکیں گے، اللہ جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کرتے رہے ہیں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، اللہ کے سامنے پیش ہونا کہ نہیں ہونا ہے، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ذمہ داری معاشرے کی نسبت سے مجھ پر اور آپ پر ہے کہ نہیں ہے؟ صرف اپنی اپنی ذمہ داری ہے، کھاؤ پیو اور بس پھر موت کی تیاری کرو۔ وہ کہنے لگے نا، معذرۃ الی ربکم، کل قیامت کے دن جب رب پوچھے گا، حساب ہوگا، جب اسرار کھلیں گے، کتابیں کھلیں گی اور ایک ایک کا پردہ اٹھایا جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے اللہ جو ہم سے ہو سکا اس میں ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم رب کی رحمت سے مایوس نہیں، پتہ نہیں وہ کب ان میں سے کسی کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب تینوں گروہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو گناہ کرنے والے تھے جب اس نصیحت کو ہی بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، یعنی معنی کیا ہے، گناہ کر کر کے اس کے عادی ہو گئے، یوز ٹو ہو گئے۔ اب گناہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے جو المیے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ دکھ دینے والی باتیں ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے کہ ہر آنے والے وقت میں گناہ نہیں باقی رہا۔ گناہ سٹائل، گناہ ٹرینڈ، گناہ فیشن، گناہ کیا ہے، پروگریس، گناہ ایڈوانسمنٹ، گناہ ترقی پسندی، گناہ روشن خیالی بن گیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کے بعد اور مزید گناہ کرنے شروع کر دیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو برائی سے روکا کرتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ عذاب ایک ہی بستی میں آیا ہے، عذاب، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب حد سے بات بڑھ گئی تو ہم نے کیا کیا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، شاباش۔ تو ارشاد فرمایا جو روکا کرتے تھے برائی سے ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ گروہ جو خاموش ہو گیا تھا وہ بھی اسی عذاب میں ساتھ ہی بہتر ہے۔ بچے کون سے؟ جنہوں نے کہا تھا اللہ سے ڈرتے ہیں 2 وجہ سے، ایک اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، اور شاید دوسری بات اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ فرماتے ہم نے انہیں بچا لیا اور باقی سب کو کیا، تباہ و برباد کر دیا۔
اور فرمایا پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کی طرف سے ہلکا عذاب آیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی، وہ کہنے لگے نہیں ہمارے بھی یہی سمجھاتے ہیں نا، زلزلہ آئیں تو کہتے ہیں اس میں عذاب کی کون سی بات ہے، زمین کے نیچے پلیٹس ہیں وہ کھسک گئی ہیں، اور اس کے بعد سائنٹیفکلی سمجھانا شروع ہوتے ہیں لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے تم سائنٹیفکلی سمجھاتے ہو، ہوا کیوں ہے؟ باقی جگہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بارش سب جگہ ہوتی ہے لیکن وہی بارش کبھی تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور وہی بارش کبھی زمین کو ہرا بھرا اور نفوس کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ کیوں، کس کے حکم سے ہے؟ بولو۔ تو اب ہم میں بھی یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ڈرنے کی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈرو نہیں لڑو، یہ سکھاتے ہیں۔ یہ کرونا جو آیا تھا کیا سکھاتے تھے؟ ڈرو نہیں، ظالموں اللہ سے لڑنا ہے۔ یہ قوم کو کہو ڈرو نہیں، ڈرو 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 اللہ سے ڈرو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ قدرت عام طور پہ لوگ کہتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے کوئی لڑائی کر سکتا ہے؟ جھکو اس کے سامنے، اس کو مناؤ، گناہوں کی معافی مانگو، رو، مسجدیں آباد کرو، یہ طریقہ ہے عذاب سے نکلنے کا۔ ہاں دنیاوی طور پر جو اسباب ہیں ضرور اختیار کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، سارا کچھ کرو، لیکن ساتھ اصل چیز کیا ہے؟ اس کو مناؤ جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے پہلے ہلکا عذاب آیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آتے رہتے ہیں، ہماری پہلی قومیں امت آباء و اجداد پر بھی آتے تھے، ٹل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تب بھی نہ سمجھے تو پھر ہم نے انہیں آخر میں بندر بنا دیا، جاؤ۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، وہ بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں پڑھ کے اس میں کو پری طوطا جن بنا کے۔ قرآن کہتا ہے قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اب تم لوگ ذلیل و رسوا ہو کے بندر بن جاؤ۔ تو اگر آج یہ کرتوتے، یہ عادات ہم میں ہیں تو نتیجہ وہی نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا ہے کہ میری امت کا ایک حصہ انہیں بندر بنا دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا اور کچھ لوگوں کو بندر بنایا جائے گا۔ کام ہمارے وہی ہیں، لیکن دیکھو ابھی تک اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ صبح اٹھیں تو شکلیں بدل چکی ہوں، گھرانے اجڑ چکے ہوں، آؤ اپنے رب سے لو لگائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے کردار کی، اپنے سلوک کی، اپنے اعمال کی، اپنی معیشت کی، اپنی معاشرت کی۔ یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔